العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین کی طرف سے بارگاہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ان کے جد امجد سرکار رسالت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم مبعث اور عید مبعث کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں روز مبعث اور عید مبعث عید بعثت کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہترین موقع ہے یوم جمعہ کہ خود ایک عید کا دن ہے، اور دوسری عید یہ ہے کہ پیغمبر اعظم ختم مرتبت کو آج ہی کے دن تائید رسالت و نبوت ہوئی، اور آپ نے آشکارا طور پر لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں۔ میں نے جس آیت کو خطاب کیا ہے اس کا مضمون، اس کا مفہوم، اس کے الفاظ آپ حضرات ہر یوم جمعہ نماز جمعہ میں قبلہ کے دہن مبارک سے سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ وہی مفہوم سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خداوند عالم کا احسان ہے مومنوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے ان مومنوں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کے پہلے سارے کے سارے افراد کھلی ہوئی گمراہی کے اوپر تھے۔ آپ غور فرمائیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو لا تحصوہا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر آپ نعمت خدا کو احصا کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو آپ ان کو گن نہیں سکتے۔ وہ خدا جس نے اتنی نعمتیں دیں، کسی بھی نعمت کے بعد اس نے بندے کے اوپر احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دے دی، میں نے تمہیں وجود بخشا، لہٰذا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہاری آنکھوں میں بصارت دے دی ہے، کانوں میں سماعت دے دی ہے، تمہارے حوالے روح کر دی۔ کبھی بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے کوئی احسان کیا، مگر یہ جو نعمت نبوت و رسالت ہے کہ پیغمبر اعظم کو مومنین میں سے نبی بنا کر بھیجا، اللہ اس نعمت کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ جب اس احسان کے سبب تلاشے جاتے ہیں کہ کیوں اللہ بتا رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے احسان کیا، اس لیے کہ اس کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے احسان ہی ہیں، مگر کون سا ایسا راز پوشیدہ ہے اس نعمت نبوت و رسالت میں، اس بعثت پیغمبر اعظم میں، کہ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا؟ جواب ملا اس لیے کہ ہم نے ایسا نبی بنا کے بھیجا ہے کہ جو آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، یعنی نگاہ قدرت میں تلاوت قرآن کریم، تلاوت آیات الہی اور تعلیم حکمت و عقل، تعلیم کتاب، تعلیم قرآن اتنا اہم موضوع تھا، اتنی اہمیت تھی نگاہ قدرت میں اس کی کہ اللہ نے احسان کے طور پہ یہ بتایا کہ میں نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر، ورنہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی کے اوپر تھے۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو کل کی شب گزری ہے وہ ایک اور مناسبت سے بھی مشہور ہے، جسے شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ شب معراج کی حقیقی تاریخ کیا ہے اس میں اختلاف ہے، اور ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں اور ہمارے مذہب کے اندر آج کے دن کو جو فضیلت ہے وہ معراج کی وجہ سے نہیں بلکہ بعثت کی وجہ سے ہے۔
جس وقت آپ مفاتیح الجنان کو اٹھاتے ہیں اعمال کے لیے تو وہاں بھی جو اعمال آپ کو نظر آتے ہیں وہ بربنائے مبعث پیغمبر اعظم ہے، یعنی چونکہ پیغمبر اعظم مبعوث ہوئے ہیں اس روز، آپ نے اعلان کیا اپنی رسالت کا، تائید الہی آپ کو حاصل ہوئی ہے، لہٰذا یہ بابرکت دن ہو گیا، عید کا دن ہو گیا۔ اور ایسا عید کا دن کہ جس دن روزہ رکھنے کا جو ثواب آپ سنتے رہتے ہیں کہ پورے برس میں 4 دن ایسے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا گویا 70 برس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے دیا جائے، ایسا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک دن یہ 20 ہفتوں میں ماہ رجب ہے جو یوم بعثت ہے اور عید مبعث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا عمل جو آج کے دن کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ پیغمبر اعظم اور ان کی آل کے اوپر صلوات پڑھنا، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کو ہم ہر طرح سے، ہر انداز میں، ہر موقع پر اور ہر قید و بند اور ہر شرط کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اس صلوات کو ہم پڑھ سکتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ زبان ہلائیں اور لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، آپ اندر سے زبان ہلا رہے ہیں اور احساس نہیں ہو رہا، اور ہم اس طرح سے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آج کے دن کی عظمت ہے، اور اس کے اعمال، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ آپ حضرات انشاءاللہ کل رات میں اعمال انجام دے چکے ہیں، آج کے جو اعمال ہیں وہ بھی آپ نے انشاءاللہ انجام دیے ہوں گے۔ میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں 2 باتیں جو بہت اہم ہیں کہ پیغمبر جو آیات تلاوت کرتے ہیں آیات کی، اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی کے اوپر تھے، یعنی پیغمبر کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو ضلالت سے ہدایت کی طرف بلائیں، اور یہی ہماری دعا بھی ہوتی ہے۔ ہم روزانہ تقریباً ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے یا قائم رکھ، دونوں ترجمے جو ہمارے تمام فرق اسلامیہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا دے، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس کے اوپر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کا راستہ مجھے دکھا دے، ان کا راستہ نہ دکھا کہ جو غضب والے ہیں، جن کے اوپر تیرا غضب ہوتا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے دور رکھا جائے۔ یہ پیغمبر اعظم کی بعثت اور پیغمبر کا آنا صرف اسی لیے تھا کہ بندگان خدا ضلالت سے ہدایت کی طرف چلے جائیں، لیکن تاریخ نے ایسا بھی دیکھا کہ پیغمبر کی ادھر آنکھیں بند ہوئیں، اور ابھی کچھ ہی زمانہ گزرا ہے کہ وہ افراد کے جو گمراہی اور ضلالت میں سرگردان تھے، جن کو پیغمبر اعظم نے اپنا ہاتھ پکڑ کے ہدایت کے راستوں پہ لگا دیا تھا، پیغمبر کی وفات اور ان کی رحلت اور ان کی شہادت کے بعد تاریخ اسلام کے اندر ایسی بدعتیں ایجاد ہوئیں کہ پھر بندہ ہدایت سے گمراہی کی طرف بڑھنے لگا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب بندے کو ہدایت مل جائے اور دوبارہ وہ گمراہ ہو جائے۔ آپ آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے ہیں اور وہاں پر آپ آخری میں جو کلمات ادا کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، اور یہ پہلے بھٹکے ہوئے تھے، بعد میں دائرہ اسلام میں آ گئے، ایمان سے سرفراز ہو گئے، مومن ہو گئے، ایسے لوگوں کا اللہ ولی ہے۔ مگر اس کے بعد کے جو کلمات ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جو کفر کر رہے ہیں، جو کافر ہو گئے، جو انکار کر رہے ہیں خدا کی وحدانیت کا، جو انکار کر رہے ہیں رسالت و نبوت کا، ان کے اولیاء اور ان کے سرپرست طاغوت ہیں، شیطان ہیں۔ یہ کون ہے کہ جو کفر کر رہے ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نور میں آنے کے بعد ظلمات کی طرف چلے گئے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ ان کا ولی ہے جو اندھیروں سے اجالے کی طرف آ گئے۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو پہلے اجالے میں تھے پھر اندھیرے میں چلے گئے۔ یہ آیتیں اشارہ کرتی ہیں کہ پیغمبر اعظم کے زمانے میں ان کی زندگی میں اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ امکانات پائے جاتے ہیں کہ بندہ ہدایت پہ آنے کے بعد پھر گمراہ ہو سکتا ہے، اور کیسے کیسے گمراہ ہوتا ہے وہ دیکھا گیا کہ پیغمبر اعظم کی مسند پہ بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے لیبت ہاشمیون وَإِلَّا فَلَا جَاءَ نَبِيٌّ وَوَحْيٌ نَزَلَ، کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی کتاب آئی، یہ بنی ہاشم کا یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو بظاہر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ مسند خلافت پہ آیا ہے، خلیفۃ المسلمین کہتا ہے اپنے آپ کو، پیغمبر کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، وگرنہ کوئی نبی بھی نہیں آیا، پیغمبر نبی نہیں تھے، محمد نبی نہیں تھے، اور کوئی وحی بھی نہیں آئی۔ یہ گمراہی کا ایک اشعارہ ثبوت تھا یزید کی طرف سے، کہ پھر دوسری طرف
جب ہدایت کے منارے نے مدینے میں بیٹھ کے یہ دیکھا کہ اس کے نانا کے دین کو ٹھکرایا جا رہا ہے، اس کتاب کا انکار کیا جا رہا ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ اٹھا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بے والی و وارث ہیں، اس دین کا کوئی وارث نہیں، دیکھ ہم پیغمبر کے وارث زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسین کی وہ قربانی کہ جس کو آپ 1400 برس سے اس کی یاد منا رہے ہیں، اور ہم کچھ نہ کچھ ہر برس ماہ محرم میں اس قربانی سے سیکھتے رہتے ہیں۔ اور امام حسین نے قربانی دے کے یزید کے منصوبوں کو ختم کر دیا، اور 1400 برس سے یزید کے اوپر لعنتیں جاری ہیں، مگر کیا یہ سلسلہ بند ہو گیا اور اب کوئی آیات کا انکار کرنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا نہیں ہے؟ کیا صرف وہ افراد کہ جو کافر ہیں وہ نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں؟ تو نہیں، آج ہم اسی شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں ایسے افراد کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے علاوہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ صادر ہو رہا ہے کہ صاحب یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے بلکہ شیطان کے تسلط کا اضافہ ہے، جو ان کے وجود کے اوپر شیطان حاوی ہو چکا ہے اور مرعا للشیطان بنا چکا ہے۔ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، مکارم اخلاق ماہ رمضان میں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ بارہ الہ، یہ امام کہہ رہے ہیں، یقیناً امام سے یہ چیزیں بعید ہیں، یہ چیزیں امام سے بعید ہیں، ہم کو سکھانے کے لیے امام کہتے ہیں کہ بارہ الہ مجھے اس دن موت آ جائے، اس دن مجھے موت آ جائے جس دن میں مرعا للشیطان ہو جاؤں، جس دن میں شیطان کی چراگاہ ہو جاؤں۔ شیطان کی چراگاہ ہونا کیا ہے؟ کسی نے پوچھا معصوم سے کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کی چراگاہ ہو جاؤں؟ کہ چراگاہ کا ایک قانون یہ ہوتا ہے کہ جب حیوانوں کو، جانوروں کو، بھیڑوں کو، بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑا جاتا ہے تو کوئی قید و بند نہیں ہوتی، اس جانور کا جہاں دل ہوتا ہے وہ منہ مارتا ہے اور گھاس سے اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے، وہاں کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ بندے کے اوپر اپنے افعال و اعمال کی وجہ سے، اپنے کارگزاریوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ شیطان اس کو اپنی چراگاہ بنا لیتا ہے، گویا پھر وہ جیسے چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو خرچ و صرف کرتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد کہ جن کا نعرہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، جن کا نعرہ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، مگر وہ کھلی ہوئی گمراہی، اس لیے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل تشیع کا کہ قرآن کی آیت نہیں بلکہ قرآن کے ایک زیر اور زبر کا بھی انکار کر دیا جائے اور یہ شک کیا جائے کہ یہ قرآن نہیں ہے، وہ تحریف قرآن کا قائل ہو گیا ہے، اور جو تحریف قرآن کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، دین اسلام نے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں بچنے کی تاکید کی ہے۔ بعض وقت ہم سوال بھی کرتے ہیں کہ صاحب میوزک، بہت اہم ایک نقطہ جو پیش کرنا ہے وہ یہ کہ بعض وقت ہم سوال کرتے ہیں کہ صاحب میوزک اسلام میں کیوں حرام ہو گئی ہے، گانا بجانا کیوں حرام ہے؟ اس سے تو دل کو سکون ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے، اور اب تو ریسرچ بھی ہو گئی ہے کہ جن کھیتوں میں میوزک بجائی گئی وہ لہلہاتے ہوئے کھیت بن گئے، جن جانوروں کی میوزک سنائی گئی ان کے اندر جو ہے سمجھ زیادہ ہو گئی، یہ میوزک حرام کیوں ہو گئی؟ یہ ہم سوال کرتے ہیں بعض وقت۔ لیکن دو باتیں یاد رکھیں، بہت سی چیزیں دین اسلام کے اندر ہم تعقل کی بنیاد پہ مانتے ہیں، عقلی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ خدا ایک ہے یہ ہم تعقل کی بنیاد پہ مانتے ہیں، ہماری عقل کہتی ہے کہ خدا کو ایک ہونا چاہیے۔ خدا نے 1,24,000 انبیاء کا انتظام کیا ہے، اس نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اس کو ہم عقلانی بنیاد پہ مانتے ہیں، کسی کی تقلید کی وجہ سے نہیں مانتے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ایسے رہنما بھیجے کہ جو ہمیں نیک راستہ بتائیں، جو ہمیں برا راستہ بتائیں، اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اور پھر تیسرا عقیدہ جو عام مسلمانوں کا ہے قیامت، کہ یہ بھی ایک عقلانی عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے افعال و اعمال انجام دیے تو ہمیں صلہ ملنا چاہیے، کبھی جزا کی صورت میں، کبھی سزا کی صورت میں۔ تو جو اصول دین ہے یا جو اصول مذہب ہے جو 5 ہے، جن میں عدالت اور امامت کا اضافہ ہے ہم شیعوں کے یہاں، یہ تعقل کی بنیاد پہ۔ مگر جب یہ 5 عقیدے ہم تعقل کی بنیاد پہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر دوسری چیزوں میں ہمیں اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تعبداً ہمیں تسلیم کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، اس کی ذات کے تمام جمال و جلال کے ساتھ آپ نے اسے قبول کر لیا ہے، تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو تعبداً ماننی ہوں گی۔ اگر آپ پیغمبر کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر اب اس کے بتائے ہوئی چیزوں میں آپ عقل نہیں لگا سکتے، خود رسالت میں آپ عقل لگائیں گے کہ رسول ہیں محمد یا نہیں ہے، یہ پیغمبر اعظم آخری نبی ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن جب مان لیا عقلی بنیاد پر کہ یہ آخری پیغمبر ہیں تو ہر مسئلے کے لیے آپ کو عقلی دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا میوزک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے،
تمام انبیاء الہی نے، ائمہ کرام نے میوزک کو حرام کیا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ لیکن اگر کوئی فلسفہ تلاش کرنا چاہے ان عبادات کا، ان اوامر کا، ان نواہی کا، کہ جو آپ کو بتائے جاتے ہیں ان افعال کو انجام دیجئے، ان کو انجام نہ دیجئے، جب ان کا فلسفہ تلاشتے ہیں تو میوزک کا فلسفہ جو بیان کیا گیا کیوں حرام ہے، کہا صاحب یہ زنا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میوزک زینا ہوتی ہے، موسیقی وہ اسٹیپ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو زنا کے قریب کرتے ہیں، لہذا اللہ نے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹے گناہ کو پہلے حرام کر دیا کہ وہ راستہ ہی بند ہو جائے کہ بندہ وہاں تک نہ جائے۔ میں نے یہ عرض کیوں کیا؟ اس لیے کہ جس طرح سے چھوٹے چھوٹے زینے انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، بہت سے ایسے افعال اور بہت سے گناہ اور بہت سی معصیت انسان کو پہلے فاسق بناتی ہیں، پھر فاجر بناتی ہیں، اور جب فسق و فجور سے بندہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ارتداد کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ لہذا دین اسلام نے کہا کہ آپ واجبات کے اوپر عمل کریے، محرمات سے پرہیز کریے، اور اگر آپ محرمات سے پرہیز، آپ سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں، اگر ہم محرمات سے پرہیز نہیں کرتے تو پھر آہستہ آہستہ شیطان کا غلبہ اتنا زیادہ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے کہ ہم پھر دین اسلام کے دائرے سے خارج ہوتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ مرتد یعنی اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف ہمارے قدم بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا صرف نام رکھ لینا اسلامی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان ہے۔ صرف نام کسی کا عبد الرحمن ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، وہ ابن ملجم بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کسی امام سے منسوب کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہو۔ ہم نے تو تاریخ ائمہ دیکھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان سے اپنا نام منسوب کرنے والے، بلکہ بعض وقت ان کی اولاد میں ایسے افراد دکھائی دیے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے اور امامت کے مہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، امامت کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے بڑے بھائی ہیں عبداللہ افتاح، جنہوں نے امام کے سامنے امامت کا دعویٰ کیا، 70 دن کی زندگی ہے بس، مگر اس 70 دن میں آپ دیکھیں کیسا انقلاب اور کیسے گمراہی کے راستے کھول کے چلے گئے کہ شیعوں کے اندر ایک نیا فرقہ ایجاد ہو گیا واقفیہ کا اور افتحیہ کا۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ بندہ امام سے منسوب ہو تو مومن ہی ہو۔ اور اب یہیں پر ایک نکتہ اور کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل کی بات ہے اور جس کو کہنا بھی چاہیے، کہ بعض وقت ان ممبروں سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صاحب عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل کے اندر ہمیں یقین ہے یہ کافی ہے، تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو میں آج ایک سوال آپ سے کروں گا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی نتیجہ دے کے نہیں جاتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر عمل کی کوئی اہمیت نہ ہو اور صرف ماننا کافی ہو تو پھر دو اگر ایسے ماننے والے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، شیعہ ہوں، دو اور دونوں پڑوسی ہوں، پہلے نے دوسرے کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا ہو اور اس کا گھر واپس نہ دے رہا ہو، یہاں تک کہ دونوں دنیا سے چلے جائیں، اب مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر یہ پہلا والا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، اور جس کا مال غصب ہوا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، یہ دونوں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن عمل کے اندر ایک تضاد ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ صرف عقیدہ کافی ہوتا ہے، صرف دل کے اندر یقین کافی ہوتا ہے، اور ہم ماہ محرم میں 2.25 مہینے جو مجلس و ماتم کر لیتے ہیں، آنسو جو بہا لیتے ہیں تو پھر حضرت زہرا شفاعت کر دیتی ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا ان دونوں میں دونوں کی شفاعت حضرت زہرا کرنے والی ہیں؟ کیا جس کا حق غصب ہوا ہے اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی اور جس نے حق غصب کیا ہے اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی؟ اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہو جائے تو پھر ہم میں اور بعض عام مسلمانوں میں کیا فرق رہے گا کہ وہ بھی قاتل کو رضی اللہ اور مقتول کو رضی اللہ کہتے ہیں، ہم بھی غاصب کو جنتی اور جس کا غصب ہوا ہے اس کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ صرف زبان سے کافی نہیں ہے، ہاں ایک مقام ہماری زندگی میں، ہمارے وجود میں، ہماری ارتقاء کی منزلوں میں ایسا گزرا ہے کہ وہاں کہہ دینا کافی تھا، کر کے دکھانا ضروری نہیں تھا، وہ عالم ارواح، عالم الست، کہ جہاں اللہ نے ہم سے کچھ وعدے لیے کہ کہو لا الہ الا اللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کا وعدہ لیا گیا کہ جب زمین پہ جاؤ گے تو آخری پیغمبر کی نبوت کا اعلان کرنا، جب نبوت کا دروازہ بند ہونے لگے گا تو امامت کا آغاز ہوگا، امامت کا اعلان کرنا۔ ہم نے وہاں صرف وعدہ کیا تھا کہ میرے اللہ ہم زمین پہ جائیں گے، جب ہمیں جسم عطا ہو جائے گا تو ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، محمد رسول اللہ کہیں گے، علی ولی اللہ کہیں گے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا، وہاں صرف کہا تھا اور ہمیں یہاں پر اس کا پھل مل گیا، اس کا نتیجہ مل گیا۔ مگر اب اس دنیا کے اندر کہنا کافی نہیں ہوگا، اس لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا،
بلکہ اگر وقت پڑ جائے تو پھر لا الہ الا اللہ کی حفاظت میں 6 مہینے کے بچوں کو بھی پیش کرنا ہوگا اور 8 اور 10 برس کے نوجوانوں کو بھی پیش کرنا ہوگا. صرف کہہ دینا کافی نہ ہوگا، ورنہ تاریخ کربلا میں ہم نے دیکھا بہت سے افراد جن سے امام حسین نے کہا تم میرے ساتھ چلو تو انہوں نے کہا صاحب تلوار میری لیتے جائیے، میں جانے والا نہیں ہوں، میرا گھوڑا آپ لیتے جائیے، میرا غلام لیتے جائیے. امام نے کہا نامعقول، کیا میرے پاس تلواروں کی کمی ہے؟ میں تجھے بلانا چاہ رہا ہوں، میں تجھے جہنم کے گڑھوں سے جنت کے اعلیٰ درجات پہ پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے تیرے سوار سے کیا مطلب ہے، مجھے تیرے غلاموں سے کیا لینا دینا. تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کر کے دکھانا ہوگا. اور آج سن 2021 میں وہ وقت دوبارہ پلٹ کے آیا ہے کہ جب حق اور باطل دونوں آمنے سامنے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں، صفے باندھے ہوئے کھڑے. ہر دور میں ہوا ہے مگر آج یہ زیادہ صاف و شفاف دکھائی دے رہا ہے. ایک طرف یزید کا نمائندہ ہے جو قرآن کو منع کر رہا ہے اور قرآن کا انکار کر رہا ہے. جس طرح اس نے منبر پہ جا کے کہا تھا لعبت ہاشمیون وَإِلَّا فَلَا جَاءَ نَبِي وَوَحْيٌ نَزَلَ، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی کتاب آئی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. آج پھر ایک یزیدی نمائندہ کھڑا ہوا ہے جو قرآن کریم کی صراحت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، قرآن کریم کی آیات کا انکار کر رہا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کا شرف کیا تھا، ان کا شان نزول کیا تھا، ان کی کنڈیشن کیا تھی، ان کی فاؤنڈیشن کیا تھی، کافر سے مراد کیا تھا، یہ کون سے کافر تھے، وہ کون سی صلح تھی کہ جس کے لیے آیات آئی. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کافر کو چاہیں تو قتل کر دیں. یہاں تو پیغمبر اعظم نے قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے مسلمان اور مومن کا لفظ استعمال نہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے ایک نفس کی جان بچائی، اور یہ نفس مسلمان اور مومن ہونا نہیں ہے، ایک انسان کی جس نے جان بچائی، گویا اس نے پوری کائنات کو زندگی بخش دی. جس نے کسی ایک انسان کی جان لی، مسلمان کی قید نہیں ہے، مومن کی قید نہیں، کسی ایک انسان کی جان لے لی تو پھر گویا اس نے پورے سماج کی جان لے لی. یہ دین ہمارا ہم کو تعلیم دے رہا ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن کریم تو چھوڑیں، جس کو ابھی بہتر طریقے سے استنجے کے مسائل بھی معلوم نہیں ہیں، وہ قرآن کریم کی صداقت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے. جس کو ابھی زے اور زوات کا مخرج معلوم نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر بہتان لگا رہا ہے. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کو کہاں کھڑا ہونا ہے. اس لیے کہ آپ مجلسوں میں بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، 1400 برس سے ہم یہی پڑھ رہے ہیں اور یہی سن رہے ہیں. ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشور ہے. تو جب ہر دن عاشور ہے تو ہر عصر عاشورا کو ایک صدا گونجتی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. آپ جانتے ہیں جب آواز آئی تو اجنہ کا قول آیا، واپس کر دیا، ملائکہ کا قول آیا، واپس کر دیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مولا آپ جناتوں سے مدد نہیں لینا چاہتے، آپ فرشتوں سے مدد نہیں لینا چاہتے، اور انسانوں میں اب کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں، پھر کس کو بلا رہے ہیں؟ آواز آئے گی کہ قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو آواز دے رہا ہوں کہ جس دور میں جب بھی کسی کا ضمیر بیدار ہو، اس کے شعور کا ہر بیدار ہو، اس کی بصیرت کا ہر بیدار ہو، تو وہ نکل کے آئے اور کہے لبیک یا حسین. اور یہ لبیک یا حسین زبان سے نہ ہو، بلکہ جو جس بھی لیول کے اوپر حسین کی نصرت کر سکتا ہے، کوئی زبان سے نصرت کرتا ہے تو زبانی نصرت کرے، کوئی اپنے ہاتھوں سے نصرت کر سکتا ہے حسین کی تو اسے اپنے ہاتھوں کے ذریعے حسین کی نصرت کرنا ہوگا. لہذا قیامت تک یزیدی نمائندے بھی ہیں اور حسینی نمائندے بھی ہیں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے دور کے یزید کو پہچاننا ہے اور اپنے دور کے حسین کو پہچاننا ہے کہ اگر ہمیں معرفت حسین ابن علی حاصل ہو جائے، اگر معرفت مولا الموحدین حاصل ہو جائے تو پھر ہمیں دیر نہیں لگے گی، اور دین کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو متدین بناتے ہوئے دین کی راہوں میں ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد سے بھی گریز نہ کریں گے، اور جو بھی قربان ہو سکتا ہے اس کو ہم قربان ضرور کریں گے. بہرحال باتیں کافی ہو گئیں. آخر میں ایک مرتبہ پھر یوم بعثت، عید مبعث کی بنیاد پر، مشہور شب معراج کی بنیاد پر اور یوم جمعہ کی بنیاد پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے ملتمس ہوں کہ قائد ملت کی صحت، ان کی سلامتی اور ان کی عمر کے لیے آپ حضرات دعا فرماتے رہیں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر خدا نخواستہ خاکم بدہان اگر یہ ستون گر گیا تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے. امام جعفر صادق علیہ السلام بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں الشیخ فی الکنبۃ کالنبی فی الامہ. آپ کے گھر میں جو ایک بزرگ رہتا ہے، جو ایک بوڑھا رہتا ہے، کبھی باپ کی صورت میں، کبھی دادا کی صورت میں، کبھی نانا کی صورت میں،
اس کی اہمیت کنبے میں وہی ہوتی ہے جو امت میں ایک نبی کی اہمیت ہوتی ہے۔ الشیخ فی الکنبۃ کالنبی فی الامہ، ایک شیخ کی، ایک بزرگ کی حیثیت گھر کے اندر وہی ہے جو امت میں نبی کی حیثیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کے بزرگوں کا خیال اس لیے نہ رکھیں کہ وہ میرا باپ ہے، وہ میرا دادا ہے، بلکہ یہ محسوس کریں کہ معصوم زبان نے اس کو نبی کا درجہ دیا ہے۔ تو چھوٹوں کو یہ ظرفیت دکھانی چاہیے کہ ایک نبی کے ساتھ کیسا سلوک ہو، وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں، اور بزرگوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں نبوت کے درجے کا مقام عطا کیا ہے، لہٰذا ایسی سیرت پیش کریں، ایسے اعمال کریں، ایسے افعال کر کے دکھائیں جیسے ایک نبی امت کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا اپنے خانوادے کو اوامر کی طرف بلائیں، نیکیوں کی طرف بلائیں، اور نواہی سے یعنی منکرات سے روکیں۔ کہ اس روز جمعہ، خطبہ جمعہ کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں جمع ہوں، ایک دوسرے سے خیریت و عافیت پوچھیں، نیکی کی طرف بلائیں، اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے رہیں، تاکہ وہ مشن جو حضرت آدم لے کر آئے تھے اور پیغمبر کے آخری جانشین حضرت محمد مہدی عجل اللہ کہ جن سے منسوب یہ یوم جمعہ ہے، ان کی امامت اور ان کی حکومت کی جو دولت کریمہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، آپ کی حکومت، خداوند عالم ہم سب کو وہ دن دکھائے کہ جب امام کی حکومت میں ہم زندگی گزاریں، اور جب امام آئیں تو پھر ہم سچے معنوں میں ان کے ناصر قرار پا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔